السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفثه. فصل لربك وانحر. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، انشاءاللہ تعالی زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس چند منٹ قربانی کے دو اہم مسائل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اور یہ ایسے مسائل ہیں کہ بہت سے لوگوں کو اس کے متعلق نہیں پتہ. اگر پتہ ہے تو معذرت کے ساتھ بہت سے لوگ اس پر عمل نہیں کرتے. اور آج کل ایک نیا جو ہے وہ مسئلہ کافی ٹرینڈنگ پہ جا رہا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی اور بات چیت میں بھی. لوگوں کے اکثر جب محفل کوئی بیٹھتی ہے یا کہ مجلس کسی نہ کسی کی ہوتی ہے تو یہ بات لازمی چھڑتی ہے. اور میرے خیال سے اس ذوالحجہ کے مہینے میں جب سے یہ شروع ہوا ہے، بلکہ ذوالقعدہ کے چند دن بھی بیچ میں ملا لیں تو 10 سے 15 دن میں کوئی 7 سے 8 فون مجھے ایک ہی مسئلے پر آ چکے. کچھ میسیجز کر رہے ہیں، کچھ فون کر رہے ہیں. اب وہ مسئلہ کیا ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم پھر ایک دفعہ معذرت کے ساتھ کہ بغیر سوچے سمجھے اور بغیر تحقیق کے ہر ایک بات کو شیئر کرتے ہیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی اتنے بڑے مولوی صاحب نے بتایا ہے، اتنے بڑے عالم نے بتایا ہے تو بات ٹھیک ہوگی، بری تو نہیں ہوگی. تو ہم یہ نہیں سمجھتے کہ کسی سے سنا ہے یا کسی نے بتایا ہے کہ میں نے فلاں سے سنا تھا تو کسی اور سے بھی پوچھ لیں، کسی اور سے بھی تحقیق کر لیں. نہیں، ہم بس ڈر جاتے ہیں کہ میں اگر کسی اور سے پوچھوں گا تو کہ مجھے یہ نہ کہے کہ بھائی تمہیں اتنی بات کا نہیں پتہ. ایسا نہیں ہے. کوئی بھی چھوٹی سی چھوٹی بات کیوں نہ ہو، اگر آپ کو اس کے متعلق شک ہے تو اس کے متعلق لازمی پوچھیں. اگر آپ نہیں پوچھتے تو آپ پریشانی میں رہیں گے، شک و شبہ میں رہیں گے اور وہ عمل کرنے کا آپ کا دل بھی نہیں کرے گا. تو اسی لیے دو مسائل صرف اور صرف جو قربانی کے اہم مسائل ہیں، باقی اور بھی چھوٹے چھوٹے کئی مسائل ہیں لیکن دو اہم مسائل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. سب سے پہلے جو مسئلہ ہے قربانی خریدنے کا مسئلہ کہ قربانی کن لوگوں پر ہے، کن لوگوں پر نہیں ہے. جو آج کل جسے میں نے کہا کہ ٹرینڈنگ پہ جو مسئلہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ جو قربانی خریدنے کا جو مسئلہ ہے یہ صرف اور صرف صاحب زکوٰۃ پر ہے، کہ جو زکوٰۃ کے حقدار ہیں صرف اور صرف وہی قربانی خرید سکتے ہیں. جو صاحب زکوٰۃ نہیں ہے یا جو جن کا نصاب زکوٰۃ تک نہیں پہنچتا وہ قربانی خریدنے کے ان کے اوپر لازم نہیں ہے. ایسا تو کسی بھی حدیث میں نہیں لکھا ہوا، یا کوئی ایسی حدیث کوئی بھی مجھے لا کے دکھا دے. کیونکہ جتنی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرے استاد کی دعائیں ہیں، ان کی محنت ہے، میرے والدین کی دعائیں ہیں. جو کچھ میں نے قربانی کے متعلق پڑھا ہے اس میں نے کوئی بھی ایک حدیث نہیں چھوڑی. کسی بھی قسم کی میں نے حدیث بلوغ المرام الحمدللہ میں نے پڑھی ہے مکمل. اس کے علاوہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحاح ستہ جتنی کتابیں ہیں چھان ماڑی میں نے، لیکن اس سے مجھے اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ملی کہ قربانی کے لیے صاحب زکوٰۃ ہونا ضروری ہے. اب ایک اور مسئلہ کل پرسوں ایک دو بہنوں کا آیا تھا. انہوں نے کہا کہ ایک قاری صاحب نے کہا ہے کہ اگر قربانی خریدنی ہے تو اس کے لیے آپ کے گھر میں کوئی 1 تولہ سونا، 2 تولہ سونا ہونا، یا کیش کے حساب سے لیا جائے تو 1 سے 2 لاکھ 3 لاکھ روپیہ ہونا لازمی ہے، تو پھر ہی آپ کی قربانی ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. یہ بھی کہیں پہ نہیں لکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی بھی کی ہے. آپ سب سنتے ہیں کہ جس میں سے 63 اونٹ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیے اور باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ کرے. اور اس طرح کی بھی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے اہل خانہ کی طرف سے ایک دمبا ذبح کیا. اب
یہاں پر کوئی اور سوال تو نہیں ملتا؟ حضرت عائشہ یا امہات المومنین میں سے کسی ایک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یہ قربانی آپ جو لے کر آئے ہیں یہ تو آپ کی طرف سے آ گئی تو ہماری؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری اور سب کی طرف سے یہ ایک دمبا کافی ہے۔ تو بات یہاں پہ ختم ہو گئی۔ اگر کسی کے پاس زیادہ کی استطاعت نہیں ہے تو وہ ایک کر لے۔ اب جس طرح آپ منڈی میں جاتے ہیں، وہاں پر آپ کو دوندا بکرا جو ہے کیونکہ وہ جوان ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے وہ کافی مہنگا بکتا ہے اور کافی مہنگا ملتا ہے، تو اگر آپ کے پاس دوندے کی استطاعت نہیں ہے تو آپ چوغا لے لیں جس کے 4 دانت ہوتے ہیں۔ اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو 6 دانت والا لے لیں۔ 2 دانت والا تو افضل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قربانی کے متعلق بتایا 2 دانت والا افضل ہے۔ اگر نہیں استطاعت تو آپ 4 دانت والا خرید لیں، 6 دانت والا خرید لیں۔ لازمی تو نہیں ہے 2 ہی خریدنا ہے ورنہ نہیں خریدنا۔ آپ کی نیت ہے قربانی کی تو آپ اس طرح کر لیں۔ اس کے بعد حصہ ڈال لیں۔ دوسرا یہ بھی ایک آپشن ہے کہ جس طرح اونٹ کی قربانی جو حدیث میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 حصے اس میں آپ ڈال سکتے ہیں، اور گائے کی قربانی کے متعلق آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں 7 حصے آپ ڈال سکتے، تو اس میں آپ حصہ ڈال لیں۔ اب یہاں پہ بھی ایک مسئلہ آتا ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اونٹ کی بھی 7 قربانیاں، وہ 7 قربانیاں حج کے موقع پر ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا تھا حج کے موقع پر کہ اونٹ اور گائے میں 7 قربانیاں تم سب ڈال لو۔ لیکن جو باقی جو حج کرنے کے لیے نہیں گئے ان کے لیے واضح حدیث موجود ہے کہ 10 قربانیاں اونٹ کی، 10 حصے اونٹ کے اور 7 حصے گائے کے، تو آپ اس میں حصہ ڈال لیں۔ اتنی واضح طور پر اور اتنی آسانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے پیدا کی، لیکن ہم جان بوجھ کے، معذرت کے ساتھ جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں کہ ہم تحقیق نہیں کرتے جس کے متعلق ہمیں پتہ نہیں لگتا۔ اور دوسری بات جو ہے، قربانی فرض ہے۔ اب کہتے ہیں بھائی قربانی کہاں میں فرض ہے؟ کس طرح فرض ہے؟ ہمیں کوئی حدیث لا کے دو، واضح حدیث لا کے دو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی فرض ہے۔ اس کے لیے میرے حساب سے اتنی حدیث کافی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے استطاعت ہونے کے باوجود بھی قربانی نہ کی، دوبارہ میں بیان کر دیتا ہوں، دہرا دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے استطاعت ہونے کے باوجود بھی قربانی نہ کرے تو اس کا کوئی حق نہیں بنتا کہ ہمارے لیے عیدگاہ میں ہمارے ساتھ نماز پڑھے۔ اتنی میرے خیال سے کافی ہوگی قربانی فرض ہونے کے لیے۔ دوسری ایک اور حدیث میں بیان کر دیتا ہوں کہ ایک شخص تھا، اس نے قربانی جو ہے وہ عید کی نماز سے پہلے اس نے قربانی کر دی۔ اس کی نیت کیا تھی؟ نیت بھی میں بتا دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یہ کیا کیا ہے تم نے، عید سے پہلے قربانی کر لی؟ اس نے کہا کہ میرا یہ نیت تھی کہ باقیوں نے بھی قربانی کرنی ہے تو میں پہلے کر کے پہلے گوشت تقسیم کر دوں غریبوں میں تاکہ مجھے زیادہ اجر مل جائے۔ حالانکہ نیت بری نہیں ہے، نیت تو اچھی ہے کہ میں پہلے ثواب حاصل کر لوں، سابقون الاولون میں حصہ لے لوں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہاری قربانی صدقہ ہو گیا، تم دوبارہ قربانی کرو۔ اب یہ بھی فرضیت کے لیے میرے خیال سے کافی ہوگی، اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اب فرض ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے جو دوسرا مسئلہ جو اکثر ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ قربانی نماز سے پہلے کرنا، اور عید کی نماز بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نفل ہے، کوئی بات نہیں، پڑھ لی تو ٹھیک ہے، نہ پڑھی تو کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے بھی میں صرف اور صرف 2 احادیث بیان کروں گا اور بات کو انشاءاللہ تعالی مکمل کر لوں گا۔ کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ شروع میں ایک آیت کریمہ تلاوت کی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ نماز پڑھو اور قربانی کرو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی نماز کے لیے، حالانکہ جمعہ تمام مسلمان پہ فرض ہے، 5 نمازیں تمام مسلمانوں پہ فرض ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ جمعہ اور نہ 5 نمازوں کے لیے عورتوں کو حکم دیا کہ لازمی مسجد میں آ کے نماز پڑھو، پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، نہ پڑھیں تو گھر میں وہ نماز پڑھ سکتی ہیں، ان کے لیے لازمی نہیں ہے مسجد میں آنا۔ لیکن عید کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
خاص طور پر حکم دیا کہ اپنی عورتوں کو مسجد میں لے کر آؤ۔ اب ایک خاتون نے، صحابیہ تھی، نام ذہن میں نہیں ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی عورت ایام مخصوصہ میں ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دعائے خیر میں لازمی شامل ہو۔ اب پھر انہوں نے سوال کیا کہ اگر کوئی عورت، اس کے پاس اپنا سر ڈھانپنے کے لیے یا اپنا چہرہ ڈھانپنے کے لیے، پردہ کرنے کے لیے اس کے پاس کپڑا موجود نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنی بہن سے کپڑا لے لے یا کسی اپنی ساتھی سے کپڑا لے لے، لیکن وہ مسلمانوں کی دعائے خیر میں اور نماز میں لازمی شامل ہو۔ اب میرے خیال سے نماز کے لیے بھی فرضیت کا جو احادیث کا ہم کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث لا کے دو، وہ کافی ہوگا۔ ایک اور حدیث بیان کر دیتا ہوں، اس کے بعد بات کو مکمل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کے موقع پر جو ہے وہ جمعہ والے دن حجۃ الوداع تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے حج کا خطبہ ہو گیا ہے، تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جمعے کے لیے آنا چاہے تو وہ آ سکتا ہے، نہیں تو وہ اپنے اپنے علاقوں میں ظہر کی نماز پڑھ لے، لیکن ہم جمعے کی نماز پڑھیں گے۔ اب اگر کوئی نماز نفلی ہو، مثال کے طور پہ میں نفل نماز پڑھ رہا ہوں اور ادھر فرض شروع ہیں، تو وہ نفل نماز جو ہے وہ فرضیت کو ترجیح نہیں دے سکتی، مجھے توڑ کے فرض نماز ادا کرنا پڑے گا، لیکن ایک فرض دوسرے فرض کو ترجیح دے سکتا۔ تو اس کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کو فرضیت دے دی تو جمعے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہو، تمہیں جمعے کے لیے لازمی آنا ضروری نہیں ہے۔ تو ادھر سے بات ہماری ختم ہو چکی ہے۔ تو اس کو کہنا ہے کہ اب جس نے قربانی کرنی ہے وہ پہلے عید کی نماز پڑھے گا اور بعد میں قربانی کرے گا۔ اس کا بھی طریقہ کار جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ فصلی لربک وانحر، کہ پہلے نماز پڑھو پھر جا کے قربانی کرو۔ اس کے بعد قل ان صلاتی و نسکی، پہلے کس کا ذکر ہے؟ نماز کا ذکر ہے، بعد میں کس کا ذکر ہے؟ قربانی کا ذکر ہے۔ تو پہلے نماز ادا کی جائے، بعد میں قربانی کی جائے، اس ترتیب کا بھی ہمیں خیال کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اگر ہم اس ترتیب کا خیال رکھتے ہیں تو نماز بھی پڑھیں، اس کے بعد قربانی بھی کریں، انشاءاللہ تعالی ہمارے قربانیاں بھی قبول ہوں گی، اور جو ہم نے جس نیت سے ہم قربانی کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ وہ نیت بھی ہماری قبول کریں گے۔ صرف اور صرف دکھاوے کے لیے ہم نے قربانی نہیں کرنی۔ اکثر جو ہیں وہ ہم معذرت کے ساتھ اپنی قربانیوں کو لے کے پھرتے رہتے ہیں، قربانیوں کو لے کے ہم پھرتے رہتے ہیں۔ کل پرسوں میرے یہاں پر جو ہے وہ کل کی بات ہے، شاید میں یہاں سے گزر رہا تھا بلال مسجد کے پاس سے، تو وہاں پر جو ہے وہ ماشاءاللہ قربانی کا جانور جو انہوں نے پالا یا جو بھی خریدنے کے لیے رکھا یا بیچنے کے لیے رکھا جو بھی، تو ڈولکی بجا کے جو ہے وہ ماشاءاللہ اپنی قربانی بیچی جا رہی تھی، یا اگر انہوں نے خود لیا تھا تو اس کی نمائش کی جا رہی تھی۔ تو یہ سراسر دکھاوا ہے۔ اس میں یہ نہیں کہوں گا کہ جو نبی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، اس میں صرف اور صرف دکھاوا ہے۔ معذرت کے ساتھ میں کوئی فتویٰ یا نہیں لگا رہا، میں کوئی فتویٰ یا نعوذ باللہ میری کوئی مجال نہیں کہ میں اس طرح کی بات کہوں، لیکن اگر اس طرح کے عمل کریں گے تو پھر وہ دکھاوا، وہ تقوی نہیں ہو سکتا، وہ پھر خون بہانا ہی ہے یا صرف اور صرف ذبح کرنا ہی ہے، اس میں قربانی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔